جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی شادی تو ضرور ہوئی، مگر وہ عورت ذات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی ملکہ کے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت ہی نامناسب تھا، مگر ملکہ بیچاری اپنے شوہر کی سختیاں سہ کر بھی صبر شکر کرتی۔ اسے خدا کی ذات سے بہت امید تھی کہ ایک نہ ایک دن بادشاہ کا مزاج ضرور بدلے گا۔ ملکہ کے جب بچہ ہونے والا تھا تو بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکی ہوگی تو اسے وہ جنگل میں پھینکوا دے گا تاکہ جنگلی جانور اسے اپنی خوراک بنا لیں۔ ملکہ کو جب اپنے شوہر کے اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی کہ اس کے ہاں بیٹا دے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور جب اس بات کا پتہ بادشاہ کو ہوا تو اس نے اسی وقت کوتوال کو بلایا اور حکم دیا کہ لڑکی کو جنگل میں جا کر پھینک آؤ تاکہ اسے جنگلی درندے کھا جائیں۔ کوتوال بھی صاحب اولاد تھا۔ اس کام کو اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ بادشاہ کے مزاج سے واقف تھا۔ اگر اس نے بادشاہ کا حکم نہ مانا تو بادشاہ نہ صرف اسے بلکہ اس کے اپنے بیوی بچوں کو کولوں میں پلوا دے گا۔ مجبور ہو کر وہ ملکہ کے پاس گیا۔ ملکہ نے کوتوال کی شکل دیکھی تو وہ سب کچھ سمجھ گئی، اور پھر وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ کوتوال ملکہ کو دیکھ کر رو پڑا، اور پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شہزادی کو اٹھایا اور محل سے نکل آیا۔ وہ کوتوال تھا اور اس کے پاس شاہی مہر بھی تھی، اور پکی سیاہی بھی، جو ایک بار کسی جگہ لگ جائے تو ساری زندگی نہ اترے۔ کوتوال شہزادی کو لے کر کوتوالی گیا، اور اس نے شہزادی کی کلائی پر شاہی مہر لگا دی اور شہزادی کے لیے ایک صندوق کا بھی بندوبست کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جنگل میں جا کر وہ شہزادی کے صندوق کو پانی میں بہا دے گا۔ اگر قدرت کو شہزادی کی زندگی منظور ہوئی تو صندوق بہتا ہوا کسی نہ کسی جگہ کنارے ضرور لگے گا، اور کوئی خدا کا بندہ شہزادی کو بچا لے گا۔ اور پھر اس نے اس بات پر عمل کیا اور شہزادی کو صندوق میں لٹا کر اسے پانی میں بہا دیا، اور روتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا۔ اب قدرت خدا کی دیکھیے، شہزادی کا صندوق پانی میں بہتا جا رہا تھا کہ آسمان پر اڑتے ہوئے ایک پری کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ وہ نیچے اتر آئی اور اس نے صندوق کو اٹھا کر دریا کے کنارے رکھا اور شہزادی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادی ہے اور بادشاہ کے حکم سے اسے جنگل میں ڈالا گیا ہے۔ پری کو اس ملک کے بادشاہ کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ عورت ذات سے سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا پری ذرا جلدی میں تھی۔ اس نے اپنے گلے سے ایک ہار نکال کر شہزادی کے گلے میں ڈال دیا۔ اسی وقت ایک شیرنی پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے آئی اور پانی پینے لگی۔ پری کی آنکھوں میں سے شعاع نکل کر شیرنی پر پڑی۔ اس شعاع کا اثر یہ ہوا کہ شیرنی کے دل میں شہزادی کے لیے ممتا جاگ اٹھی۔ شیرنی نے شہزادی کو دیکھ لیا تھا، اسے پری نظر نہیں آئی تھی۔ شیرنی نے آگے بڑھ کر جس طرح وہ اپنے بچوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جایا کرتی تھی، اسی طرح شہزادی کو اٹھایا اور اپنی کچھار میں لے گئی۔ نرم نرم جگہ پر اسے لٹا دیا۔ شہزادی رونے لگی تو اس نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ شہزادی چپ ہو گئی۔ اس طرح شہزادی شیرنی کے بچوں کے ساتھ پلنے لگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ کے خون نے جوش مارا اور اسے اپنی بچی کا خیال آیا، مگر اس کی انا آڑے آئی اور اس نے خیال کو جھٹک دیا، اور اسے امید تھی اس کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور بڑا ہو کر اس کے تخت و تاج کا وارث بنے گا۔ مگر خدا اس سے ناراض ہو گیا، اور کئی برس گزر جانے کے باوجود اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اب تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر لڑکا نہیں ہوتا تو خدا اس گھر میں لڑکی ہی پیدا کر دے، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ اب تو اسے خود سے نفرت ہونے لگی کہ خدا نے اسے بیٹی دی تھی جو اس کی جگہ بڑی ہو کر حکومت کے کام انجام دے سکتی تھی اور اس کی وارث بھی بن سکتی تھی۔ اس نے لوگوں پر تو اپنے جذبات کا پتہ نہ چلنے دیا، مگر اکثر وہ تنہائی میں شہزادی کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ملکہ کو بھی اس کے جذبات کا پتہ چل چکا تھا۔ اب بادشاہ اپنی اس پریشانی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے اکثر ملکہ کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ادھر شہزادی شیرنی کی کچھار میں پرورش پانے لگی۔ کبھی کبھی پری بھی اسے اٹھا کر لے جاتی
اور گھما پھرا کر واپس لا کر شیرنی کے آگے ڈال دیتی۔ شیرنی شہزادی کو اٹھا کر دوبارہ کچھار میں لٹا دیتی۔ پری شہزادی کے لیے بڑے اچھے اچھے کپڑے لا کر اسے پہناتی۔ اس طرح شہزادی بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ پری سے بھی بہت مانوس ہو گئی تھی۔ پری نے اسے بولنا بھی سکھا دیا، چلنا دوڑنا بھی سکھایا۔ شہزادی اپنے ساتھ بڑے ہونے والے شیرنی کے بچوں سے بھی بہت خوش تھی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ ہرنی کے شکار پر بھی جایا کرتی تھی۔ بچے تو ہرن کا شکار کر کے اس کا گوشت کچا کھا جاتے، مگر پری نے شہزادی کو پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا اور اس پر گوشت بھوننا بھی سکھا دیا تھا۔ اس طرح وہ بھنا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھنا ہوا گوشت شیرنی کے بچوں کے آگے ڈالتی، مگر وہ اس گوشت کو منہ نہ لگاتے، انہیں کچا گوشت پسند تھا۔ ایک دن پری شہزادی کو پرستان لے گئی۔ وہاں اس نے شہزادی کو خوب گھمایا پھرایا اور اسے اپنے محل میں لے گئی۔ سلیمانی آئینے میں اس نے اس نوجوان کو دیکھنا چاہا جس سے شہزادی کی شادی ہونی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نوجوان شہزادی کی طرح خوبصورت بھی ہے کہ نہیں، اور پھر جو منظر آئینے میں اس کے سامنے ظاہر ہوا، اس منظر سے پری سخت پریشان ہوئی۔ اس کے سامنے ایک مردہ شخص پڑا تھا، جو تھا تو بہت حسین، مگر اس کے تمام جسم میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور وہ مردہ نظر آتا تھا۔ اس منظر نے پری کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ شہزادی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتی ہوئی ایک سمت لے کر جانے لگی، اور پھر وہ اسے غار میں لے گئی جہاں ایک بوڑھی عورت عبادت میں مصروف تھی۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور بولی، شہزادی نیلم کیسے آنا ہوا؟ بڑی اماں، یہ وہی بدقسمت لڑکی ہے جسے اس کے باپ نے جنگل میں پھینکوا دیا تھا، مگر رحم دل کوتوال نے اسے ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا تھا۔ میں نے ہی اسے پانی سے نکالا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی جب یہ شہزادی بڑی ہوگی تو میں کسی نہایت خوبصورت نوجوان سے اس کی شادی کرا دوں گی۔ آج میں نے سلیمانی آئینے میں اس شخص کو دیکھنا چاہا کہ وہ کیسا نظر آتا ہے، تو مجھے جو منظر نظر آیا اس نے مجھے سخت پریشان کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹی، جسے تم نے دیکھا تھا وہ بھی ایک شہزادہ ہے۔ جسے تم مرا ہوا سمجھ رہی ہو وہ مرا ہوا نہیں ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس پر جادو کر کے اس کے جسم میں ہزاروں جادوئی سوئیاں گھونپ چھوڑی ہیں، جس سے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، مگر اس پر ایسی بے ہوشی طاری ہے کہ وہ مردوں سے بدتر ہے۔ اگر یہ شہزادی اس غار میں جا کر رہے اور ہر روز خدا کی عبادت کرنے کے بعد ایک سوئی اس کے جسم سے نکال دے، مگر خیال رہے کہ ایک سے زیادہ سوئیاں نکالنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جب آخری سوئی اس شہزادے کے جسم سے نکل جائے گی تو اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ اٹھ بیٹھے گا۔ بڑھیا کہتی چلی گئی، پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پری نے بوڑھی سے پوچھا۔ تم شہزادی کو اس غار میں چھوڑاؤ اور یہ 2 برتن اسے دے دینا، ایک میں بروقت پانی بھرا رہے گا اور ایک میں تازہ اور گرم کھانا۔ یہ چیزیں ان برتنوں میں سے کبھی ختم نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی عورت نے 2 برتن نیلم پری کو دے دیے۔ اب نیلم پری واپس ہوئی اور شہزادی کو اس غار میں چھوڑ دیا جہاں وہ شہزادہ پڑا ہوا تھا، اور شہزادی کو دونوں برتن دیتے ہوئے بولی، بیٹی، تمہارا مقدر اس نوجوان سے وابستہ ہے۔ میں نہیں جانتی ابھی تمہاری قسمت میں اور کیا لکھا ہے۔ تمہیں صبر کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہے۔ تمہارے اصلی ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مر چکی ہو۔ خدا کرے تم انہیں مل جاؤ اور تمہاری شادی اس نوجوان سے ہو جائے۔ اب میں جا رہی ہوں، اب میں اسی وقت تمہارے پاس آؤں گی جب تمہاری شادی ہوگی۔ تم اب سے اپنے کام میں لگ جاؤ اور رات کو عبادت کیا کرو، اور صبح ہوتے ہوئی ایک سوئی اس نوجوان کے جسم سے نکال دینا۔ شاید اس کام میں تمہیں سال یا اس سے بھی کچھ کم لگے، مگر تم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ تمہیں ہر حال میں اس نوجوان کی تمام سوئیاں نکالنی ہوں گی۔ یہ کہہ کر پری نے خدا حافظ کہا اور پری وہاں سے چلی گئی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ وقت تھا۔ شہزادی نے سوچا کھانا کھا لوں، اور پھر اس نے مٹی کے اس برتن میں سے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور دوسرے دن برتن سے پانی پیا جو شہد کی طرح میٹھا تھا۔ وہ حیران تھی، واقعی ان برتنوں میں سے نہ کھانا ہی کم ہوا اور نہ ہی پانی۔ پھر اس نے وہ برتن غار کے کونے میں رکھ دیے
اب پہلی مرتبہ اس نے شہزادے کو غور سے دیکھا، وہ اسے بہت اچھا لگا اور اسے اس پر ترس بھی آیا۔ اس کے بعد وہ غار سے باہر کچھ دیر گھومنے کے لیے نکل آئی اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ غار میں آ گئی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، شہزادے کے سرانے ایک دیا روشن تھا اور پھر وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ساری رات عبادت کی اور جب غار کے باہر اجالا پھیلا تو اس نے شہزادے کے جسم سے ایک سوئی کھینچ کر باہر پھینک دی اور پھر وہ غار سے باہر نکل آئی۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں۔ اس نے خوب سیر کی اور پھر واپس غار میں آ کر اس نے ناشتہ کیا اور پھر لیٹ گئی۔ رات بھر جاگی ہوئی تھی، لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ادھر شیرنی اس کی جدائی میں اداس رہنے لگی تھی۔ آخر ایک دن وہ شہزادی کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک آ گئی۔ اس وقت شہزادی سیر کے لیے لوٹی ہی تھی۔ شیرنی اس کی ماں ہی کی طرح تھی۔ وہ دونوں مل کر بہت خوش ہوئیں۔ اب شیرنی اس غار کے باہر ہی رہنے لگی اور پھر دن گزرتے گئے اور شہزادے کے جسم میں آخری سوئی رہ گئی۔ شہزادی بہت خوش تھی کہ آخری سوئی کے نکلتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ادھر اسی دن بادشاہ اپنی ملکہ اور محافظوں کے ساتھ شکار پر نکلا اور گھومتے ہوئے اسی طرف آ نکلا۔ اس وقت شیرنی اور شہزادی سیر کو نکلے تھے۔ شیرنی آگے آگے تھی اور شہزادی سے خاصے فاصلے پر تھی۔ ادھر بادشاہ کے سپاہیوں کی نظر شیرنی پر پڑی تو انہوں نے کمانوں میں تیر جوڑے اور شیرنی کو نشانہ بنایا۔ ایک ساتھ ہی بہت سے تیر شیرنی کے جسم کو چھلنی کر گئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ پیچھے آتی ہوئی شہزادی نے جو شیرنی کو مرتے دیکھا تو وہ اس کی طرف دوڑی۔ سپاہیوں نے ویرانے میں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو سخت حیران ہوئے۔ شہزادی شیرنی پر گر کر رونے لگی۔ سپاہی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ ان لوگوں نے ہی شیرنی کو ہلاک کیا ہے۔ وہ غصے کی ماری اٹھی اور جنگلی بلی کی طرح سپاہیوں پر حملہ آور ہو گئی۔ اتنے میں بادشاہ اور ملکہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ ایک لڑکی کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور پھر بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو پکڑ کر بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان ہوئی کیونکہ شہزادے کے جسم پر صرف ایک سوئی باقی رہ گئی تھی اور اسے اپنا دودھ پلا کر بڑا کرنے والی شیرنی بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ بہت روئی اور چلائی اور بھاگنے کی کوشش کی مگر سپاہیوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر وہ رات اس نے اسی جگہ عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ ادھر جس وقت شہزادی پر ملکہ اور بادشاہ کی نظر پڑی اس میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ دونوں رات بھر سو نہ سکے اور دن چڑھنے سے پہلے ہی وہ دونوں شہزادی سے ملنے چلے آئے۔ ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک بات نے بادشاہ کو سخت حیرت میں ڈال دیا تھا کیونکہ شہزادی کی شکل ہو بہو اس کی ملکہ سے ملتی تھی۔ ملکہ جب جوان تھی تو ہو بہو ایسی ہی تھی۔ ملکہ نے بھی اس بات کو بھانپ لیا تھا اور پھر اس کے خون نے جوش مارا اور شہزادی کی طرف بڑھی تاکہ اسے آغوش میں لے کر پیار کرے۔ یہ دیکھتے ہوئے شہزادی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا کے لیے مجھے اس غار تک پہنچا دو۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جب اوپر اٹھائے تو اس کی کلائی برہنہ ہو گئی اور جس پر شاہی مہر لگی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو وہ سخت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہیں یہی تو ہماری بیٹی نہیں۔ اور پھر اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے فوراً ہی کوتوال کو طلب کیا۔ کوتوال نے اس بات کا اقرار کیا کہ شہزادی کی کلائی پر یہ مہر اسی نے لگائی تھی۔ اب تو ملکہ اور بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دونوں نے اسے خوب پیار کیا اور بتایا کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ شہزادی کو پری نے بھی یہ بات بتائی ہوئی تھی۔ شہزادی کو بھی بہت خوشی ہوئی مگر وہ ضد کرنے لگی کہ اسے وہیں پہنچا دیا جائے جہاں سے لائے تھے۔ بیٹی وہاں کیا ہے؟ اب ہم تمہارے پاس ہیں، اس محل میں آرام سے رہو، ملکہ نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرا اس وقت وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر شہزادی نے ملکہ کو شہزادے کے بارے میں تمام قصہ سنا دیا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی بات سن کر سخت حیران ہوئے اور پھر وہ دونوں اس کے ساتھ اسی غار میں گئے۔ شہزادی نے خدا کا نام لے کر آخری سوئی بھی کھینچ نکالی اور اس کے ساتھ ہی وہ شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا
اور ان لوگوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس پر شہزادی نے اسے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اب تو شہزادہ بھی حیران ہوا اور اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ اپنے ملک جانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے ایک برق رفتار گھوڑا مہیا کیا اور شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل دیا۔ یہ لوگ بھی خوشی خوشی واپس آ گئے۔ شہزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش تو بہت تھی، مگر وہ اکثر شہزادے کے بارے میں سوچتی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اور دوسری طرف شہزادہ جب اپنے ملک پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی سوتیلی ماں مر چکی ہے، اور بادشاہ کا اپنے بیٹے کی جدائی میں برا حال تھا، اور رو رو کر بادشاہ کی بینائی جاتی رہی۔ اور پھر وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا محل میں پہنچا۔ دربانوں نے شہزادے کو پہچان لیا اور محل میں بادشاہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ بادشاہ کو اصل صورتحال کا علم نہیں تھا۔ اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے کہیں گم ہو گیا تھا، اور پھر دونوں باپ بیٹا مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ بہت نیک دل تھا۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بات نہ بتائی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ شہزادہ شہزادی کو نہ بھولا تھا۔ اسے شہزادی کا احسان یاد تھا۔ اگر شہزادی اس کے جسم سے ان جادوئی سوئیوں کو نہ نکالتی تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ بادشاہ چونکہ بوڑھا اور اندھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے شہزادے کو بادشاہ سونپ دی اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن شہزادے نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ پڑوسی ملک کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی شہزادے کو اجازت دے دی اور اپنی طرف سے اپنی بیٹے کے لیے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو پیغام پہنچا دیا۔ شہزادی کا باپ تو خود اس بات کے انتظار میں تھا کہ کوئی پیغام آئے۔ جب اسے شہزادے کے باپ کی طرف سے پیغام ملا تو اس نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر ایک دن شہزادی اور شہزادے کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور پھر دونوں ملکوں کو ایک کر دیا گیا، اور شہزادہ شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن یہ دونوں شکار کے لیے نکلے۔ جب یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو شہزادے کا گھوڑا آگے آگے تھا اور شہزادی محافظوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی کہ اچانک جھاڑی کے پیچھوں سے دو شیروں نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ گھوڑے سے دور جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ شیر شہزادے کی دکا بوٹی کر دیتے، شہزادی نے چلا کر انہیں پکارا۔ شہزادی کی آواز سن کر دونوں شیروں نے شہزادے کو چھوڑا اور دم ہلاتے ہوئے شہزادی کی طرف بڑھے۔ شہزادہ بھی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے شیروں کو شہزادی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ دونوں وہی شیرنی کے بچے تھے جو اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے۔ شہزادی نے شیروں کا اپنے شوہر سے تعارف کرایا اور شہزادے کو بتایا کہ انہی کی ماں نے اسے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا۔ اس پر شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ ان دونوں نے تو اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا کہ مجھے خنجر یا تیر نکالنے کی بھی مہلت نہ دی۔ اور پھر شہزادہ ان دونوں شیروں کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں شیر محل میں رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔